اپنی حقیقت کو نہ بھولیں۔ ایاز ایک غلام تھا جسے سلطان محمود غزنوی نے اپنی خدمت کے لیے خریدا تھا، مگر وہ اپنی صلاحیتوں کی وجہ سے سلطان کا مقرب خاص بن گیا تھا اور سلطان اس پر بے حد اعتماد کرتا تھا۔ ایاز کے اس مرتبے کی وجہ سے سلطان کے حاشیہ نشین اس سے حسد کرنے لگے اور سوچنے لگے کہ سلطان کو کس طرح سے اس سے بدظن کیا جائے۔ ایاز کا مخصوص حجرہ تھا جس پر ہمیشہ تالا لگا رہتا تھا اور وہ کسی کو بھی اس کے اندر نہیں جانے دیتا تھا۔ اس کی عادت تھی کہ روزانہ صبح سویرے سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے پہلے اس حجرے کے تالے کو کھول کر اس میں چلا جاتا تھا۔ کچھ دیر تک وہاں تنہا رہتا، پھر وہاں سے نکل کر شاہی خلت پہن کر سلطان کے دربار میں جاتا تھا۔ سلطان کے حاسد حاشیہ نشینوں نے سلطان سے اس کی شکایت کی اور اس سے کہا کہ ایاز نے شاہی خزانے سے قیمتی جواہر چوری کر کے اپنے حجرے میں مقفل کر دیے ہیں، اور وہ روزانہ صبح کے وقت اس حجرے میں جاتا ہے اور ان جواہر کو کافی دیر تک دیکھتا رہتا ہے، پھر وہ مطمئن ہو کر آپ کے دربار میں آتا ہے۔ بادشاہ کو یہ شکایت سن کر انتہائی دکھ ہوا۔ اس نے اپنے فوجیوں سے کہا کہ جب ایاز یہاں دربار میں موجود ہو تو تم اس کے حجرے کے تالے کو توڑ کر حجرے کی اچھی طرح سے تلاشی لو اور وہاں سے جو ہیرے جواہرات برآمد ہو وہ لے کر دربار میں آ جاؤ۔ دوسرے دن ایاز سلطان کے دربار میں بیٹھا تھا کہ فوجیوں نے اس کے حجرے کا تالا توڑا اور اس کی عدم موجودگی میں اس کے حجرے میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے پورے کمرے کی تلاشی لی اور وہاں ایک پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کے سوا کچھ نہیں ملا۔ اندر ایک قد آدم آئینہ بھی لگا ہوا تھا۔ انہوں نے زمین کھود کر پوری تسلی کی، لیکن مذکورہ اشیاء کے علاوہ انہیں وہاں کچھ بھی نہ ملا۔ وہ اس قد آدم آئینے اور پھٹے ہوئے لباس اور پرانے جوتے کو اٹھا کر سلطان کے دربار میں پیش ہوئے اور کہا کہ ہم نے آپ کے فرمان کے تحت اس کمرے کی تلاشی لی ہے، وہاں سے یہی چیزیں برآمد ہوئی ہیں۔ چنانچہ وہ مذکورہ اشیاء بادشاہ کے سامنے رکھ کر چلے گئے۔ سلطان نے محسوس کیا کہ حاشیہ نشینوں نے اس سے حسد کیا ہے اور انہوں نے عذروِ حسد اس کے مکان کی تلاشی کروائی ہے۔ چنانچہ اس نے حاسد افراد کو بلا کر ان سے کہا، تم ایاز سے معافی مانگو، اگر اس نے تمہیں معاف نہ کیا تو میں تمہیں سخت سزا دوں گا۔ حاسد حاشیہ نشین ایاز کے قدموں میں گر پڑے اور گڑ گڑا کر اس سے معافی طلب کرنے لگے۔ ایاز نے کہا، اگر سلطان تمہیں معاف کر دے تو میں بھی تمہیں معاف کر دوں گا۔ الغرض ان کے مسلسل اصرار پر سلطان اور ایاز نے ان کی تقصیر معاف کر دی۔ اس کے بعد سلطان نے ایاز سے کہا، تم نے ایک حجرہ کیوں مخصوص کر رکھا ہے؟ وہاں روزانہ جا کر کیا کرتے ہو؟ ایاز نے کہا، سلطان معظم، میں ایک حقیر غلام تھا اور بازار میں بک رہا تھا۔ سلطان نے مجھے خریدا۔ جب سلطان نے مجھے خریدا تھا تو اس وقت میں نے پھٹا پرانا لباس اور پھٹے ہوئے جوتے پہن رکھے تھے۔ اس کے علاوہ میرے پاس کوئی دولت نہیں تھی۔ سلطان نے میری عزت افزائی کی اور مجھے اپنے مقرب خاص کا درجہ عطا کیا۔ اس عزت کو دیکھ کر بعض اوقات نفس امارہ مجھے دھوکہ دینے لگ جاتا ہے، چنانچہ میں نے اس کا یہ حل تجویز کیا ہے کہ اپنے پھٹے ہوئے لباس اور پھٹے ہوئے جوتے کو ایک حجرے میں رکھ کر اس پر قفل لگا دیا ہے اور ایک قد آدم آئینہ نصب کیا ہے۔ سلطان کے دربار میں حاضر ہونے سے قبل میں روزانہ اس حجرے میں جاتا ہوں، اپنے آپ کو دیکھتا ہوں اور کہتا ہوں، ایاز قدر خود را بشناس، ایاز اپنی حقیقت کو پہچان۔ اس طرح سے میرے ذہن میں اٹھنے والا غرور ہوا ہو جاتا ہے اور میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ اور سلطان کے احسانات کا ممنون سمجھنے لگتا ہوں۔